تیر اپنی تیز رفتاری سے کب جانے گئے، تیر اپنی تیز رفتاری سے کب جانے گئے، میں ہی جب آیا نشانے پر تو پہچانے گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تیر اپنی تیز رفتاری سے کب جانے گئے، میں ہی جب آیا نشانے پر تو پہچانے گئے۔ شعر سنیے، میں ہی جب آیا نشانے پر تو پہچانے گئے، کون سی صورت بدل دی زندگی کی موت نے، کون سی صورت بدل دی زندگی کی موت نے، لوگ مٹی ہی کو تو مٹی میں دفنانے گئے۔ کون سی صورت بدل دی زندگی کی موت نے، صورت بدل دی زندگی کی موت نے، لوگ مٹی ہی کو تو مٹی میں دفنانے گئے، لوگ مٹی ہی کو تو مٹی میں دفنانے گئے۔ آئیے حضرات اس مشاعرے کی منزل کی اور عصری غزل کے رئیس المتغزلین شعراء میں سے ایک عالی جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے حضور اب تشریف لائیں۔ اجین کے استاد شاعر جناب حمید گوہر صاحب کے اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت سخن کہ اپنی تاریخ کی یادوں میں سنجو لو مجھ کو، اپنی تاریخ کی یادوں میں سنجو لو مجھ کو، میں وہ تارا ہوں جو صدیوں میں نظر آتا ہوں۔ خواتین و حضرات، بڑا مشکل وقت ہے کم از کم میرے اوپر۔ شکیل بھائی، بڑی محبت سے آپ نے دعوت دی تھی اور میں دوپہر جب کوئی انٹرویو دے رہا تھا تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اس خلوص سے انہوں نے یاد کیا کہ میرے پاس سوائے ہاں کے اور کوئی دوسرا لفظ نہیں تھا، لیکن یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ آپ کا دل تو بہت بڑا ہے کہ 22 شعراء کو آپ نے مدعو کیا ہے، لیکن مشاعرہ اتنے شعراء کا متحمل نہیں ہوا کرتا ایک رات میں۔ یہ 2 رات کا مشاعرہ تھا جو آپ نے ایک رات میں کیا ہے، لیکن آپ نے یقین کیا ہے یہاں کی سماعتوں پر۔ میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن یقین کیجئے کہ اب میں جو بھی پیش کروں اسے قبول کر لیجئے گا۔ ظاہر ہے کہ میرے اندر نہ وہ سکت ہے نہ وہ ہمت ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے پڑھوا لیا تو کچھ شعر پڑھوں گا۔ ابتدا کرتا ہوں ایک شعر سے، ملاحظہ فرمائیے کہ آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے زمیں سے ہی نظر آتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ آپ اس طرح لوٹائیں گے تو واقعی میں اس کو شعر پڑھنے پر مجبور ہوں گا۔ واہ واہ واہ۔ اس محبت سے آپ نے سنا، پیش کرتا ہوں۔ آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے۔ دیکھیے کہاں پہنچانے کی کوشش کی ہے میں نے اس مطلب کے ذریعے۔ آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے زمیں سے ہی نظر آتا ہے، بھول جاتا ہے زمیں سے ہی نظر آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں کہ بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر، واہ، بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر، بات کیجئے تو کوئی حل بھی نکل آتا ہے۔ واہ واہ واہ، بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر، واہ واہ واہ، بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر، بات کیجئے تو کوئی حل بھی نکل آتا ہے۔ اب اس شعر کو محسوس کیجئے، میں ایک تصویر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پیش کرتا ہوں شعراء حضرات، بطور خاص انہیں میرے نوجوان ساتھی یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کا کلام بڑے شوق سے سنتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہم داعش چھوڑ کے جائیں گے، یہ اردو کی محفلوں کو زندہ رکھیں گے اپنے طرز فکر سے، اپنی نئی سوچوں سے۔ ان کے لیے سب کے لیے میری طرف سے دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کے ساتھ میں اس شعر میں ان کو شریک کر رہا ہوں۔ پیش کرتا ہوں کہ بات کیجئے تو کوئی حل بھی نکل آتا ہے، شور ہوتا تھا تو کانوں سے سنا جاتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے صاحب، شور ہوتا تھا تو کانوں سے سنا جاتا تھا، اب تو یہ حال ہوا ہے کہ نظر آتا ہے۔ واہ 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 واہ،
شور ہوتا تھا تو کانوں سے سنا جاتا تھا، شور ہوتا تھا تو کانوں سے سنا جاتا تھا، اب تو یہ حال ہوا ہے کہ نظر آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، تو ہی چاہے تو مجھے روک لے بڑھ کر ورنہ، تو ہی چاہے تو مجھے روک لے بڑھ کر ورنہ، میرے جانے سے تیرے شہر کا کیا جاتا ہے۔ واہ واہ تو واہ ہی واہ چاہے تو مجھے روک لے بڑھ کر ورنہ، میرے جانے سے تیرے شہر کا کیا جاتا ہے، میرے جانے سے تیرے شہر کا کیا جاتا ہے۔ اب کچھ دو تین بہت نازک سے شعر سناتا ہوں آپ کو اور دیکھتا ہوں اس کا رد عمل۔ میں بھی 12 شعر سے زیادہ پڑھنے کی جسارت نہیں کروں گا، لیکن آپ کی شرکت اگر رہے گی تو آگے کچھ پڑھنے کی ہمت ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیے، شعر پیش کرتا ہوں کہ میں اس کو آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں۔ اگر یہ شعر لوٹ آیا تو آگے بات بڑھے گی کہ میں اس کو آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی پڑھ نہ پائے۔ میں اس کو آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں، میں اس کو آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی پڑھ نہ پائے، کہ میرے بعد کوئی پڑھ نہ پائے، چلتے چلتے راہ میں تم سے الگ ہو جائیں ہم۔ آپ غزل والے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ چلتے چلتے راہ میں تجھ سے الگ ہو جائیں ہم، کون جانے کب تیری دکھتی سی رگ ہو جائیں ہم۔ واہ واہ کون جانے کب تیری دکھتی سی رگ ہو جائیں ہم، کون جانے کب تیری دکھتی سی رگ ہو جائیں ہم۔ چند شعر ملاحظہ فرمائیں، یہ مطلب پیش کرتا ہوں کہ آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا، آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا، ارے وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ جائے گا۔ آنکھوں کو موند لینے سے، آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا، آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا، وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ جائے گا، وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ جائے گا۔ پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا، پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا، ارے جھوٹی تسلیوں سے سنبھالا نہ جائے گا۔ پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا، جھوٹی تسلیوں سے سنبھالا نہ جائے گا، جھوٹی تسلیوں سے سنبھالا نہ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا، وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ جائے گا۔ ملاحظہ فرمائے، یہ شعر مضمون حاضر کرتا ہوں، جلنا ہے قبر پر کہ جلانا ہے بزم میں، جلنا ہے قبر پر کہ جلانا ہے بزم میں، یہ بھی کسی چراغ سے پوچھا نہ جائے گا۔ واہ 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 واہ، جلنا ہے قبر پر کہ جلانا ہے بزم میں، یہ بھی کسی چراغ سے پوچھا نہ جائے گا۔ دیکھیے، میں اکثر یہ شعر پڑھنے سے پہلے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضمون کی خاطر لہجہ بدلنا پڑتا ہے، لفظیات بدلنی پڑتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک شعر پیش کر رہا ہوں آج کا عہد حاضر کا شعر کہ جھوٹی تسلیوں سے سنبھالا نہ جائے گا، جلنا ہے قبر پر کہ جلانا ہے بزم میں، یہ بھی کسی چراغ سے پوچھا نہ جائے گا، یہ کہہ کے بھڑ گئے ہیں سبھاگار کے کواڑ، یہ کہہ کے بھڑ گئے ہیں سبھاگار کے کواڑ، بولے گا جو خلاف وہ زندہ نہ جائے گا۔ یہ کہہ کے بھڑ گئے ہیں سبھاگار کے کواڑ، یہ کہہ کے بھڑ گئے ہیں سبھاگار کے کواڑ، بولے گا جو خلاف وہ زندہ نہ جائے گا، بولے گا جو خلاف وہ زندہ نہ جائے گا۔ تین چار شعر یہ سن لیجئے، مطلب پیش کرتا ہوں۔ تیر اپنی تیز رفتاری سے کب جانے گئے، تیر اپنی تیز رفتاری سے کب جانے گئے،
میں ہی جب آیا نشانے پر تو پہچانے گئے. ہاں کیا بات ہے, واہ واہ واہ. دیکھیے آپ اس عالم میں مجھے ملے ہیں کہ اپنے تک لانے میں مجھے کتنی دقت پیش آ رہی ہے, مگر کوئی بات نہیں, شاعری رہ جائے گی, 2-4 دن کے بعد غور کر لیجئے گا, کوئی حرج نہیں ہے. میں فی الحال شعر پڑھتا ہوں کہ تیر اپنی تیز رفتاری سے کب جانے گئے, میں ہی جب آیا نشانے پر تو پہچانے گئے. شعر سنیے, میں ہی جب آیا نشانے پر تو پہچانے گئے, کون سی صورت بدل دی زندگی کی موت نے, کون سی صورت بدل دی زندگی کی موت نے, لوگ مٹی ہی کو تو مٹی میں دفنانے گئے. ہاں ہاں کیا بات, صورت بدل دی زندگی کی موت نے, واہ واہ واہ. صورت بدل دی زندگی کی موت نے, لوگ مٹی ہی کو تو مٹی میں دفنانے گئے, لوگ مٹی ہی کو تو مٹی میں دفنانے گئے. شعر پیش کرتا ہوں, لوگ مٹی ہی کو تو مٹی میں دفنانے گئے, عشق کی دیوانگی نے بے زمی ایسا کیا, عشق کی دیوانگی نے بے زمی ایسا کیا, شہر کے ہو کے بھی ہم شہری نہیں مانے گئے, شہر کے ہو کے بھی ہم شہری نہیں مانے گئے. اور آخر میں 3-4 شعر اور پیش کر کے اجازت لیتا ہوں. مولانا فرمائیے کہ کیا ٹھیک مجھے لگتا ہے اور کیا نہیں لگتا, آخری شعر پیش کر رہا ہوں. کیا ٹھیک مجھے لگتا ہے اور کیا نہیں لگتا, کہہ دیتا اگر جان کا خطرہ نہیں لگتا. واہ واہ واہ. کیا ٹھیک مجھے لگتا ہے, واہ واہ واہ. کیا ٹھیک مجھے لگتا ہے اور کیا نہیں لگتا, کہہ دیتا اگر جان کا خطرہ نہیں لگتا. سینے سے لپٹتے ہی پلٹ جانے کی کوشش, سینے سے لپٹتے ہی پلٹ جانے کی کوشش, لہروں کو کناروں پہ بھروسہ نہیں لگتا. ہاں ہاں سینے سے لپٹتے ہی پلٹ جانے کی کوشش, لہروں کو کناروں پہ بھروسہ نہیں لگتا. مولانا فرمائے خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی, خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی, پیاسے کو کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا. خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی, خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی, پیاسے کو کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا. اور آخری شعر اس گزارش کے ساتھ کہ انسان کو زندگی کی آخری سانس تک پروردگار عالم نے جینے کا موقع دیا ہے اور وہ اسباب مہیا کیا کہ آخری سانس تک وہ جی سکے. پہلے انسان خود میں جیتا ہے, پھر اولاد میں جیتا ہے, اور پھر اس کے بعد اولاد کی اولاد میں جینے لگتا ہے. میں اس کو غزل بنانے کی کوشش کرتا ہوں. مولانا فرمائیے کہ خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی, پیاسے کو کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا. ہر سال نئے پتے بدل دیتے ہیں تیور, ہر سال نئے پتے بدل دیتے ہیں تیور, بوڑھا ہے مگر پیڑ پرانا نہیں لگتا. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. میں صدر مشاعرہ کی اجازت سے اگلے جشن تک یہ مشاعرہ ملتوی کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اب آ گئی ہے سحر اپنا گھر سنبھالنے کو, چلوں کی جاگا ہوا رات بھر کا میں بھی ہوں. بہت شکریہ.